آج دین کو تیرا کر کے لائے حبیب الرحمان، قیامت کے دن نہ جانے کتنوں کو تیرا کے جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی۔ یہ شان ہے ان عالموں کی، ان کو ہلکے میں مت لینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بلا وجہ خامخواہ لوگ نفرت کرتے ہیں، ہمیں ووٹ نہیں دیا تو ہم کیوں نہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ یہ بھی کوئی شرعی عذر ہے؟ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ٹارگیٹ عالموں کو کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ان کی عزت کرو، ان کی رسپیکٹ کرو، ان کی تعظیم و تکریم کرو۔ اللہ اتنا آپ کو دے گا کہ اللہ دنیا میں آپ کو عزت، بعد مرنے کے آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ بولو، اللہ آپ کو بعد مرنے کے جنت عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ مدرسوں کی حفاظت کرو، حفاظ کی عزت کرو، ان کی دل جمعی سے خدمت کیا کرو۔ چندہ خور، دقیانوسی، زکوٰۃ خور، طرح طرح کے جملے، یہ جملے تیرے ایمان کا جنازہ نہ نکال دے۔ سوچتا نہیں یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، سینے میں قرآن کے 30 پارے لے کر کے چلتے ہیں۔ جب چلتے ہیں بلٹ پہ نہیں، چلتے ہیں بلیرو میں نہیں، اسکارپیو میں نہیں، شفٹ میں نہیں، بریزا میں، کریٹا میں نہیں۔ یہ جب چلتے ہیں ان کے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پر ہوتے، جس کی سواری فرشتوں کا پر ہو تو سوچو اس کے پرواز کا عالم کیا ہوگا۔ بریزا سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کریٹا سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، بلیرو اسکارپیو سے آپ ہلاک ہو سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کے پروں پہ چلنے والا جب چلتا ہے تو جنت میں جا کے نکلتا ہے۔ اونچا بولو، کہاں نکلتا ہے؟ جنت میں جا کے نکلتا ہے۔ حضرت جبریل نے یہی تو کہا تھا، یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط کو پار کرے جو پال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، تو مجھے کہا جائے کہ میں اپنا پر بچھاؤں اور آپ کی امت میرے پر سے ہو کر کے گزر جائے سلامتی کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ ہماری صبح و شام کس کے لیے؟ اونچا بولو، ہماری صبح و شام ہمارے نبی کے لیے ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سیما کو سمک، مسک کا نشان تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، حافظ قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا، آپ نے دنیا بھی ڈگری دلائی، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے جب آپ نے اپنے بیٹے کو کھیتی بیچ کے، زمین بیچ کے، زیورات مانے گروی رکھ کر کے اپنے بچے کو اللہ اکبر ڈگری دلوائی، اعلیٰ تعلیم دلوائی، وہی بیٹا آج کامیاب ہو کر کے جب بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، ماں کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، قسم خدا کی مجھے بتاؤ وہ وفاداری کرتا ہے یا غداری کرتا ہے؟ وفاداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ تیری ماں نے زیور بیچ کے تجھے پڑھایا تھا، تیرے باپ نے کھیتی کی زمین بیچ کر تجھے ڈگری دلائی تھی، آج تو کامیاب ہونے کے بعد پوری زندگی اپنے باپ پہ لگا دیتا، اپنی ماں کی خدمت کرتا، لیکن افسوس یہ دنیاوی تعلیم ہے اور وہ قرآنی تعلیم ہے، وہ اخروی تعلیم ہے، وہ دینی تعلیم ہے۔ یہ عالم دین اپنے باپ کو چھوڑ کے نہیں جاتا، یہ حافظ قرآن اپنے باپ کو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ وجہ یہ ہے وہاں یونیورسٹی میں اسے بتایا نہ گیا تھا، یہاں اسے بتایا تھا، ٹوٹی چٹائی پہ بے شک بیٹھا تھا، لیکن جو مسند لگا کے ان کا استاذ بیٹھا تھا اس نے کہا تھا اگر کامیابی
चाहते हो तो अपने बाप की दस्तबोशी करना, अपनी माँ की कदम बोशी करना, इसलिए कि जन्नत का दरवाजा अगर कोई है तो वो तेरा बाप है। अगर जन्नत तेरी कही है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये सुनने के बाद बच्चा जब मदरसे से निकला, छुट्टी के बाद अपने घर पहुंचा, जाकर के सलाम किया, माँ के कदमों को चूमने लगा, माँ की कदम बोसी करने लगा, बाप की दस्तबोसी करने लगा। खाना खा के फिर दोपहर को मदरसे में आया, फिर कुरान पढ़ने बैठ गया, फिर अल्लाह अकबर किताबों का मुताला करने बैठ गया, फिर अल्लाह अकबर कबीरा तकरार करने बैठ गया। ये पढ़ता रहा, कामयाब हो गया। इसलिए कि जो माँ के कदम चूम के घर से निकला हो, कामयाब भी तो उसी को होना था। जो बाप का हाथ सर पे रखवा के निकला हो, कामयाब उसी को होना था। मुनव्वर राना ने कहा था, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। हैरत है यार उन डिग्री वालों पे, अफसोस है उन कलम वालों पे जो सबके तो काम आए, अपने ससुराल वालों के काम आए, लेकिन जिस बाप ने इसे इस लायक बनाया था उस बाप के काम ना आ सका, उस माँ के काम ना आ सका। जालिम कान खोल करके सुन ले, वो तेरा बाप है, क्या शान है उसकी, वो तेरी खातिर दीवानों की तरह दौड़ा, वो तेरी खातिर फटे कपड़ों में दौड़ता रहा, टूटी हुई जूती में दौड़ता रहा, और तुझे अच्छे कपड़ों में देख करके मुस्कुराता रहा, तुझे अच्छे लिबास यूनिफॉर्म में देख करके खुश होता रहा। तू कुछ भी ना कर रहा था, तेरा बाप तुझे देख करके मुस्कुराता था, फख्र करता था, सीना चौड़ा होता था, रब का शुक्र अदा करता था। आज मेरा बेटा जवान हो गया, आज मेरा बेटा इतना काबिल हो गया। ये दुनिया के अंदर एक ही वाहिद रिश्ता है, कोई नहीं चाहता ये मुझसे आगे निकले, ये मुझसे ज्यादा तरक्की करे, ये मुझसे ज्यादा नंबर ले जाए। सिर्फ एक बाप की जात है, बाप की ये कोशिश होती है मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो जाए। बाप की ये तमन्ना होती है, मैं तो अंगूठा छाप हूं लेकिन बेटा अंगूठा छाप ना रहे, मैं तो कुपड़ और अनपढ़ हूं, मेरा बेटा कामयाब हो जाए। मैं तो ऑटो ड्राइवर रिक्शा चालक हो लेकिन मेरा बेटा ये ना कर सके। बाप की ख्वाहिश है बेटा कामयाब हो, माँ की तमन्ना है बेटा कामयाब हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर तुम अपनी कामयाबी को हकीकी कामयाबी में तब्दील करना चाहते हो तो अपने माँ बाप पे अपनी जिंदगी निछावर कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलील साहिब किबला जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलील साहिब किबला सरजमीन ढकिया जश्न दस्तार बंदी।